ہوں ہاں ملانا بند کر دیا، جی ہاں میں ہاں ملانی بند کر دی، بات ختم ہو گئی۔ اب اگر آپ کی سمجھ میں کوئی بات آ رہی ہے اور بیداری کا جذبہ ہے ابھی آپ کے پاس، تو آپ بآواز بلند پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود شریف کا تحفہ پیش کر دیجئے، بآواز بلند پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی اللہ سیدنا رب محمد صلی اللہ علیہ و وسلم مولانا محمد واد وعلی محمد آل صلی اللہ سیدنا علیہ وسلم مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک معدن رسول الجود اللہ صلی والکرم اللہ منبع تعالی العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ دل کی گہرائی سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ حضرات جامعہ اسلامیہ رضویہ کے پرچم تلے آیوجت سالانہ دستار بندی کے اس مبارک جشن میں بڑی تعداد میں تشریف لائے۔ امید کرتا ہوں کہ یوں ہی بیداری کے ساتھ آپ جلسے کے آخر تک بیٹھے رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ شیطان اس بیچ میں آپ کو بہت چڑھائے گا، اکسائے گا، انگلیاں پیٹوں میں مارے گا، کہے گا بڑی دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے، کب تک بیٹھا رہے گا؟ تو اس وقت شیطان کا امید ہے کہ آپ سامنا کریں گے اور اس کی گردن پکڑ کے مروڑ دیں گے اور یہ ثابت کر دیں گے کہ منحوس ہم تیرے نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ بے شک ایسی مجھے آپ سے امید ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں بہت زیادہ ٹائم آپ کا لوں گا نہیں، انشاءاللہ کم وقت میں گفتگو کر کے آپ بھی رخصت ہوں گے، ہم بھی رخصت ہوں گے۔ بڑا پرکیف روح پرور سما ہے کہ آج جامعہ اسلامیہ رضویہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بام عروج عطا فرمایا ڈوم گھر کی زمین پر کہ 3 عالم فارغ ہو رہے ہیں آج اس مدرسے سے، 4 عالم فارغ ہو رہے ہیں اس مدرسے سے، 6 حافظ فارغ ہو رہے ہیں اس مدرسے سے، اور 3 قاری فارغ ہو رہے ہیں، 2 قاری فارغ ہو رہے ہیں، 5 قاری، 3 حافظ اور 4 عالم۔ سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہمارے علاقے میں ڈوم گھر والوں کو اللہ نے کیسی توفیق دی کہ یہاں سے علماء فارغ ہونے لگے۔ سبحان اللہ۔ مبارکباد دیتا ہوں پوری کمیٹی کو، ڈوم گھر کے زندہ دل غیرت مند مومنین کو، اپنے دوست سہیل بھائی اور نسیم بھائی جنہوں نے علماء کرام کی ضیافت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی الحمدللہ، اور ان تمام صدر سیکریٹری ارکان کو، اور وہ جنہوں نے اس مدرسے کے کاندھے سے کاندھا ملا کر، سینے سے سینہ اور شانے سے شانہ ملا کے آج اس عروج تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور خاص طور سے اس مدرسے کے باوقار صلاحیت مند اساتذہ کرام کو، جن استادوں نے خون جگر پلا پلا کے قرآن شریف جیسی دولت اس کے معانی کے ساتھ ان بچوں کے سینوں میں منتقل کرنے میں ایک اہم کردار ادا فرمایا۔ بے شک بہت سلامی ہے ان استاذوں کو، صلہ تو اللہ ہی دے گا ان استادوں کو، دنیا میں تو یہ جناب چھوا چھوت کے شکار ہیں اور ان کی طرف لوگوں کی توجہات مبذول نہیں ہو پاتی۔ جو کنگ میکر ہیں، یہی کنگ میکر ہیں، یہی ہیں وہ جناب والا رول پلے کرنے والے لوگ، انسانیت اور مانوتا کی سروس اور خدمت میں ایک دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے ہمارے یہ اساتذہ کرام۔ وہ قربانیاں ہیں ان کی کہ میں یاد رکھوں نہ رکھوں، مگر رہتی دنیا تک ان استادوں کی قربانیاں یاد رکھی جائیں گی، اور انشاءاللہ ان کی محنتوں کے صلے اور ان کے سنگھرشوں کے بدلے میرا اللہ ہر حال میں انشاءاللہ دنیا میں بھی دے گا، اور آخرت میں تو یہ اپنی آنکھوں سے
وہ سلے دیکھ لیں. بے شک بے شک. بہت اچھی تقریر پر تنویر سن لی آپ نے. میں آپ کے گھر کا آدمی ہوں, بہت دور سے آیا نہیں ہوں. میں نے کہا بھی یہاں کے ایک استاد صاحب بتا رہے تھے مجھ سے, تو میں نے ان سے کہا بھی نہیں, کہا بھی تھا کہ بڑی غلطی ہو گئی, کلکتہ سے بھی ایک صاحب کو بلانا چاہیے تھا. دور سے جتنی دور سے آدمی آتا ہے نہیں, ہمارے علاقے کی یہ رو ہے, علاقے کی یہ رو ہے کہ جتنی دور سے آتا ہے تو سمجھتے ہیں یہ اتنا ہی بڑا ہوگا, اللہ. ایسا سمجھتے ہیں. مگر چلو کوئی بات نہیں ہے, گھر کے ہی صحیح چند باتیں کام کی کر لیں. کام کی بات تو چاہے گھر والا کہہ دے باہر والا کہہ دے, جی تو جناب والا بات تو بات ہی ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے اور تمہارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے. آمین. میں اپنی بات کی شروعات اس پوسٹر سے کروں گا, جو پوسٹر جامعہ رضویہ کے استادوں نے اور مینجمنٹ نے تیار کیا اور بہت خوبصورت اس کا ٹائٹل دیا. اس کا عنوان رکھا ہے تعلیمی کانفرنس. علم کو پھیلانے کے لیے یہ جشن منایا جا رہا ہے تاکہ مانو سماج میں علم کا اجالا پھیلے, چند علم کی باتیں ہوں. تو اب سوال یہ ہے کہ علم, تعلیم, ایجوکیشن, ان سب کو تو آپ جانتے ہی ہیں یہ کیا ہے. اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو علم کی پریبھاشا جناب والا میں آپ کے سامنے ذرا آسان لفظوں میں پیش کر دوں. علم کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کوئی, یہ بچے کیا ابھی تک تمہارے یہ بازاروں کے معاملات ختم نہیں ہوئے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں مطلب بازار چل رہا ہو کوئی ہے. ماؤں نے کوئی بات نہیں سکھائی کیا ان بچوں کو؟ خاموشی سے سنواؤ انہیں. جہاں پہنچیں گے کچھ نہ کچھ انقلاب آ جائے گا. توجہ ہے آپ کی؟ جی. واٹس دا ڈیفینیشن آف علم؟ کسے کہتے ہیں آپ علم؟ تو میں بہت بڑے محقق ریسرچ اسکالر کی ایک ڈیفینیشن آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ علم واٹ از علم, واٹ از ایجوکیشن, واٹ از نالج, کسے کہتے ہیں. تو ایک بہت بڑے ریسرچ اسکالر ہیں اس دور میں, جنہیں زمانے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا محدث بریلوی کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ اتنے بڑے ریسرچ اسکالر ہیں, انہوں نے 56 برانچز آف نالج میں 1200 سے زیادہ کتابیں لکھ کے اتہاس رچ دیا ہے. اور اتنے بڑے ریسرچ اسکالر ہیں وہ کہ انہوں نے زمانے کے گرم اور ٹھنڈے سارے موضوعات پر بڑی اہم اہم کتابیں لکھی ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے ان دنوں میں جبکہ کرنسی کے بارے میں معلوم بھی نہیں تھا لوگوں کو کہ کرنسی جائز ہے ناجائز ہے, یہ کاغذ کا نوٹ جائز ہے ناجائز ہے, تو یہ سمن ہے یا نہیں ہے, تو اس زمانے میں بڑی عظیم الشان تحقیق کر کے ایک بڑی کتاب لکھ دی تھی انہوں نے, فی احکام قرطاس الدراہم. بڑی شاندار کتاب لکھی, 1200 سے زیادہ کتابیں لکھی, اتہاس رچا ہے. اور ان کی کتابوں کا حال یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے تتکالین راشٹرپتی شری نیلسن منڈیلا جی کے دوارا ان کی کتاب فتاوی رضویہ ساؤتھ افریقہ کی کورٹ میں مسلمانوں کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے ان کی کتاب حکم کے طور پر رکھی گئی. اور آج بھی وہ کتاب ہی فیصلہ کرتی ہے. جب کوئی مسلمانوں کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو انہی کی کتاب فیصلہ کرتی ہے کہ اس تنازع کا حل کیا ہے. تو میں یہ کہوں کہ ایسے ریسرچ اسکالر ہیں وہ بریلی والے جنہوں نے فارن کی دنیا میں بھارت کا نام روشن کر رکھا.
بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ تو کہہ لو یار. کر کے رہو کرسیاں دے سبحان دی. اللہ پال بستہ تو ہی صحیح رہتے تم ہیں. اب کرسیوں پہ بیٹھے ہو تو ان کرسیوں کی لاج رکھ لو اور سبحان اللہ کہتے رہو. سبحان اللہ کہنے سے کئی فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں تو ثواب بے حد ملے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تم جاگتے رہو گے. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان جو انگلیاں مطلب یہ ہے کہ تمہیں اکسائے گا اس سے نجات ملے گی. چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ میں بھی یہ سمجھوں گا کہ تم جاگ رہے ہو ہے نہیں. اس لیے سبحان اللہ یہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ماشاء اللہ آ جاؤ بیٹھ ماشاء جاؤ. اللہ جلسے میں آنے والے مجھے بہت بھاتے ہیں اور جلسے سے اٹھنے والے مجھے بہت اچھے نہیں لگتے کیونکہ شیطان کی سازش کا وہ شکار ہو جاتے ہیں اور شیطان انہیں ایک سیکنڈ میں اٹھا کے لے جاتا اور وہ یہ تک نہیں سوچتے کہ ہم مصطفیٰ کی مجلس سے اٹھ کے جا رہے ہیں. اب یہ سب کو پتا ہے پوری رات تو یہ جلسہ چلنا نہیں ہے, چند منٹوں کی باتیں ہیں, اس لیے آرام سے بیٹھے رہو. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا میرے بزرگوں کہ وہ ریسرچ اسکالر جو ہیں انہوں نے علم کی بڑی پیاری پریبھاشا دی ہے. وہ کہتے ہیں العلم نور یتجلی بہ القلوب. علم ایک روشنی ہے جس سے دل روشن ہو جاتے ہیں, جس سے دل جگمگا جاتے ہیں. علم روشنی ہے جس سے دل سبحان اللہ سبحان اللہ دل جگمگا جاتے ہیں. اس کا مطلب اگر دل نہ جگمگائے تو پھر وہ علم ہی نہیں ہے. بھائی علم وہ روشنی ہے جو دلوں کو جگمگا دے. تو علم تو ہے مگر دل جگمگایا ہوا نہیں ہے تو اس کا مطلب علم ہی نہیں ہے. تو بے شک سچا علم نہیں ہے وہ. علم وہی ہے جو دلوں کو روشن کر دے. اس کا مطلب ڈگریاں ہوں اور دل روشن نہ ہو تو علم نہیں کہا جائے گا, ڈگری کہی جائے گی. وہ ڈگری ہولڈر تو ہیں مگر علم چونکہ روشنی دیتا ہے دل جگمگا جاتا ہے اور جب دل جگمگا جاتا ہے تو جسم کا حصہ جگمگا جاتا ہے کیونکہ دل ہی تو ہے مین. جی سائنس بھی یہی کہتی ہے ہارٹ رولز ایوری پارٹ آف باڈی, ایوری پارٹ آف باڈی از انڈر کنٹرول آف ہارٹ. ہارٹ کے تابع ہوتا ہے جسم کا حصہ. بے شک دل اچھا تو سب کچھ اچھا اور دل اچھا نہیں تو کچھ بھی. ارے بولو 1400 سال پہلے یہی بات کمپیوٹر اور بغیر کمپیوٹر اور بغیر کمپیوٹر کے اور بغیر تھرمامیٹر کے اور بغیر میٹر کے ہمارے نبی نے فرمائی تھی. اب یہ سائنس والے تو آج میٹر کمپیوٹر تھرمامیٹر دیکھ کے بول رہے ہیں, ہمارے نبی بغیر میٹر کمپیوٹر تھرمامیٹر کے اس سے پیاری بات 1400 سال پہلے فرما گئے. سبحان اللہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا, کیا حکمت والے مصطفیٰ ہیں. آج سائنس وہی کہتی ہے جو 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ کہتے ہیں. بے شک آقا فرماتے ہیں اللہ بیٹھ جا رے ایسے ہی بیٹھا رہے. آقا فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم تعالی علیہ وسلم نبی کا نام آئے تو کم سے کم اتنا کیا کرو, درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرو اور انگوٹھے کبھی کبھی انگوٹھے بھی چوم لیا کرو حضور کے نام پر. بہت سارے متکبر گھمنڈی ایسے ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں, انگوٹھے نہیں چومتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے برا کام کر رہے ہیں. بے مال کے نشے میں چور مت ہو جا, سب ایک دن ختم ہو جائے گا, کچھ بچے گا نہیں, نہ تو بچے گا نہ مال بچے گا تو نبی کا پیار بچے گا. اس لیے گھمنڈ ومنڈ کچھ مت کرو, سب نبی کے غلام ہو رہے. ایسی دولت ہے تمہارے پاس حضور کی غلامی. بے شک اور اس سے بڑی ڈگری زمانے میں کوئی نہیں ہے, بے شک اس سے بڑی دولت دنیا کے پردے پہ کوئی نہیں ہے. سینہ چوڑا ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے. بے شک ہمارا دین بھی روشن, جی ہماری دنیا بھی روشن, اور یہاں سے جائیں گے تو اسی غلامی کی وجہ سے قبر بھی روشن. بے شک اور جانا تو ہر حال میں. جی یا کوئی بچا سورما, نہیں کوئی مکھیا چودھری پردھان کوئی بچا, کوئی طاقت والا نامور قداور بڑا کوئی بچا. موت کا فرشتہ
آج تک کسی سورما کے سامنے سرنڈر نہیں ہوا ہے, کہیں نہیں جھکا. پہلی اور آخری بار ڈوم گھر میں بیٹھے ہوئے علاقے بھر کے مسلمانوں, پہلی اور آخری بار اگر موت کا فرشتہ بھی کہیں سرنڈر ہوا ہے تو صرف اور صرف مدینے میں حضور کے دروازے پہ سرنڈر ہوا ہے. بے شک سبحان اللہ. کیا رتبہ ہے حضور کا. جی کچھ کلمہ پڑھنے والے بے عقل یہ کہہ رہے ہیں عقل کے یتیم گئو انہیں, جی بے شک. انہیں تو عقل ہی نہیں ملی. عقل کے اندھے, عقل کے یتیم, علم سے کورے, بے عقل کلمہ پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, نبی ہماری طرح, نبی ہماری طرح. ابے کھیت میں مر گیا, جی توجہ ہے, رائس مل پہ مر گیا, اور رائس مل تو چھوڑ, یہ پنڈت نگلا سے بعد والا چوراہا کون سا ہوئیں گرا پڑا. ابے کہہ رہے ہیں نبی ہماری طرح. ابے تیری طرح جاہل مطلق, دیکھ کیا شان ہے. سبحان بولے اللہ یار, سبحان اللہ. ارے شان دیکھو کیا شان ہے. موت کا فرشتہ بھی پہلی اور آخری بار اگر کسی کے دروازے پہ انتظار کرتا ہے پرمیشن کا اور ویٹ کرتا ہے فور پرمیشن, تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کا دروازہ ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ, سبحان اللہ. شکریہ. اللہ کا حکم ہے, ڈیوائن آرڈر واز, اندر نہیں جانا, ڈونٹ بی انٹرڈ. زندہ باد. توجہ ہے, اندر نہیں جانا. اندر تم نہیں جاؤ گے, اندر میرا جبرائیل جائے گا. جبرائیل بھی اکیلے نہیں جائے گا, 70,000 ہائی رینک ادھیکاری فرشتے ساتھ جائیں گے. پہلے سلامی ہوگی. سبحان اللہ. پوری دنیا کا شہنشاہ بنا کے بھیجا ہے, ہم نے گھوشت کیا ہے, یہ کنگ ہے, یونیورسل پرائم منسٹر ہے, مصطفیٰ ہے. بے شک احکم الحاکمین نے, اللہ نے اپنا پردھان منتری بنا کے مصطفیٰ کو بھیجا. بے شک بے شک. اندر تم نہیں جاؤ گے, اندر جبرائیل جائیں گے, اور وہ بھی اکیلے نہیں جائیں گے, 70,000 فرشتوں کے ساتھ. اعلیٰ عہدے دار فرشتے. سبحان اللہ. بے شک. خیر الجزا, خوش رہیں, آباد رہیں. واہ 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 واہ. اعلیٰ عہدے دار فرشتے مفتی دین و ملت تشریف لا رہے ہیں. ہماری جان, ہماری شان, ہماری عزت و وقار حضرت قبلہ علامہ مفتی سرفراز احمد صاحب, ناظم و سربراہ اعلیٰ جامعہ خدیجۃ الکبریٰ دین نگر پور تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اسلام و سنیت مسلک اعلیٰ. تشریف لائیں حضرت. الحمدللہ, آ جائیں. کوئی الجھن تو نہیں ہو رہی؟ نہیں. ہو رہی ہے کوئی پریشانی؟ ایسے ہی بیٹھے رہو. کیا بولتا ہے؟ ارے پوری دنیا کا سربراہ اعلیٰ بنا کے بھیجا ہے. زمین میری, حکومت تیری, آسمان میرا, راج تیرا, جہان میرا, نظام تیرا. بریلی والے کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا. سبحان اللہ. سید صاحب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و مہم میں نہیں, میرا تیرا, جو تیرا وہی میرا, جو میرا وہی تیرا ہے. آمینہ کا لال ہے, اندر نہیں جانا. اور پھر یہی ہوا, میرا موضوع یہ نہیں ہے, اسی لیے میں بس اتنا بتا کے جا رہا ہوں, نبی کی غلامی اس دنیا میں بھی کاریگر, اس دنیا میں بھی سرفرازی کا سامان. بے شک. قبر میں اجالا, نام آئے, درود شریف ہو, اور محبت زیادہ ہو, عشق رسول ہو, تو ان کے نام پہ انگوٹھے بھی چومو کہ یہ صدیق اکبر کی سنت ہے. یہ گھمنڈی مول کے نشے میں چور ہے, یہ نیا نیا مالدار اندھے سے پھڑپھڑاتا ہوا نکل رہا ہے. یہ جناب والا طرح طرح کی باتیں کرتا ہے. کس کی سنت, کیسی سنت, کہاں سے آئی سنت؟ تو میں بتاؤں گا تجھے کہاں سے آئی یہ سنت. جی بیٹھ جاؤ, ہو جا, بیٹھ جا. تو بھی دستار ہے بیٹا, آج بیٹھ جا. خوش رہو, آباد رہو. آگے بڑھوں, اجازت ہے؟ آتا ہوں.
کیا کہتے ہیں وہ؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں 1400 سال پہلے بغیر میٹر کمپیوٹر تھرمامیٹر کے آقا فرماتے ہیں الا ان فی جسد الانسان لمضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. ارشاد فرماتے ہیں سنو سنو، انسان کی باڈی میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اگر گوشت کا یہ لوتھڑا اچھا ہوتا ہے تو پوری باڈی اچھی ہوتی ہے، اور گوشت کا لوتھڑا یہ اگر بگڑ جاتا ہے تو پوری باڈی بگڑ جاتی ہے. کسی نے پوچھا یا نبی اے مصطفیٰ گوشت کا وہ لوتھڑا جس پہ پوری ہیومن باڈی کے صحت اور فساد کا انحصار ہے، وہ پوری ہیومن باڈی جس پہ ڈیپینڈ ہے، اے آقا گوشت کے اس لوتھڑے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو میرے پیغمبر فرماتے ہیں الا وہی القلب، سنو سنو وہ دل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب دل اچھا تو زبان اچھی، دل اچھا تو کان اچھا، دل اچھا تو ناک اچھی، دل اچھا تو پاؤں اچھا، دل اچھا تو زبان اچھی، دل اچھا تو ہاتھ اچھا. اور دل جس کا دل اچھا نہیں اس کی زبان اچھی نہیں، جس کا دل اچھا نہیں اس کی آنکھ اچھی نہیں، جس کا دل اچھا نہیں اس کے کان اچھے نہیں، اور جس کا دل اچھا نہیں اس کے پاؤں اچھے نہیں. جب بھی ہاتھ اٹھے مارنے اٹھے، جب بھی جناب والا پاؤں چلے حرام کاری کی طرف اٹھے، اور جناب والا جس کا دل روشن نہیں اس کی آنکھ جب بھی اٹھی تو جناب والا عیاری اور مکاری کے لیے اٹھی، اور جب بھی کان سنے جناب والا عیاری اور مکاری میں. خدا کی قسم حاصل کلام یہ ہے، شارٹلی بریفلی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دل ہے. اگر دل اچھا ہے تو سب کچھ اچھا ہے، دل اچھا نہیں تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے. اس لیے بعد میں ڈگریوں کو مائنڈ نہیں کرتا. ڈگریاں جناب والا ہم دیکھ رہے ہیں، ڈگریوں والے ہیں، یہ بڑی بڑی ڈگری ہولڈر ہیں، بہت بڑے بڑے ڈگری ہولڈر ہیں جناب والا، مگر دل روشن نہیں ہے. یہی وجہ MBBS ہیں، MD ہیں جناب والا، غلغلے ہیں، بڑے ولولے ہیں. MBBS ہیں، MD ہیں، MBBS ہیں، MD ہیں، MS ہیں، بھوت پورو لندن. اور ان کا حال دیکھو جناب والا، ان کا حال یہ ہے. ترقی یافتہ دنیا کے سیاہ کارنامے جناب والا دیکھ لو، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اب